بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد. فرمایا کہ جس نے کپڑا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ بائع اسے کاٹ دے یا اسے قمیص یا قبا سل دے تو یہ بیع فاسد ہے. اوپر یہ بیان کر چکے ہیں کہ بیع میں شرط لگانا منع ہے. نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع و شرط، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شرط کے ساتھ بیع سے منع فرمایا ہے. فقہا نے اس کے متعلق کئی ایک اصول مرتب کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ شرط جو عقد بیع کے مطابق ہو تو وہ مفسد بیع نہیں. مثلا کہ بائع نے کہا کہ میں نے اس شرط کے ساتھ بیچا کہ مشتری اس کا مالک ہے، تو مشتری تو مالک خود ہی ہو جائے گا، اس لیے وہ خرید رہا ہے، تو اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو تو وہ مفسد بیع ہے. تو اب مشتری نے یہ کہا کہ آپ میرے ہاتھ کپڑا فروخت کر دیں اس شرط کے ساتھ کہ اسے آپ کاٹ دیں، تو کپڑا بیچنے والے کے ذمہ صرف مبیع جو ہے مشتری کے حوالے کرنا ہے، اور اسے کاٹنا یا سلنا یہ ایک شرط زائد ہے اور یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے. اس لیے اگر کپڑا کاٹنے یا سلنے کی شرط بائع نے لگا دی تو یہ بیع فاسد ہوگی. فالبیع فاسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے. وفیہ منفعۃ لأحد المتعاقدین، اور اس سلسلے میں جو ہے متعاقدین میں سے کسی ایک یعنی مشتری کا فائدہ کہ کپڑا بھی ملے گا اور مفت میں وہ کاٹ بھی دے گا. اور دوسری دلیل حرمت وَلِأَنَّهُ يَسِيرُ صَفَقَةٍ، اور اس لیے کہ ایک معاملہ میں دوسرا معاملہ ہے. علی ما مر، جیسا کہ گزر گیا کہ اب مثلا کہ کپڑے کی قیمت جو ہے 100 روپے ہے، اب کہہ رہا کہ اسے آپ کاٹ بھی دیجئے، میرے سائز کا کرتا جو ہے کاٹ دیجئے. تو اب دو حال سے خالی نہیں کہ اب یہ جو کاٹ رہا ہے تو یا فری میں کاٹ رہا ہے یا ثمن سے کچھ عوض ہے. اگر ثمن سے کچھ عوض ہے، مثلا 95 روپے کپڑے کی قیمت، 5 روپے کاٹنے کی اجرت، تب تو یہ اجارہ ہو گیا کہ کپڑے کی بیع ہو گئی اور 5 روپیہ اجرت ہے کپڑا کاٹنے کی، تو بیع میں اجارہ ہو گیا ہے. تو ایک تو صفقہ میں 2 صفقہ ہو گیا. اور اگر جو ہے بغیر اس کے کاٹ رہا ہے کہ بغیر کسی عوض کے کاٹ رہا ہے، تو اب اس میں جو ہے اس کا جو ہے فائدہ ہے کس کا کہ مشتری کا فائدہ ہے بغیر کسی عوض کے، تو یہ صورتیں ناجائز ہیں. وَمَنِ اشْتَرَىٰ نَالًا عَلَىٰ أَن يَحْظُوَهُ لِلْبَائِعِ أَوْ أَن يَحْظُوَهُ الْبَائِعُ أَوْ يُشَرِّكَهُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. جس نے چمڑا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ بائع اس کا جو ہے اس کے ناپ کا جوتا سل دے. نال کے معنی ہوتا ہے جوتا، نالین کہتے ہیں دو جوتے، لیکن یہاں نال بمانا چمڑا، وہ چمڑا جس سے جو ہے جوتا سلا جائے. تو ایک شخص جوتا سلنے کے لیے چمڑا فروخت کر رہا ہے، تو اس سے چمڑا خرید لیا اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس چمڑے کے جوتا بھی بنا دیں، یا یہ کہ جو ہے جوتا خریدا اور اس شرط کے ساتھ کہ اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ فیتا لگا لیں، تسمہ لگا دیں، تو یہ دونوں سے شرط فاسد ہے. من اشتری نالن، جس نے چمڑا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ بائع جو ہے اس میں کا جوتا بنا دے یا اس میں جو ہے تسمہ لگا دے، تو یہ بیع فاسد ہے. قال صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ما ذکرہ جواب القیاس، کہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے کہ چمڑا خریدنا اور اس میں یہ شرط لگا دینا کہ اس کا یہ جوتا بنا دے یا تسمہ لگا دے، یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے، اس لیے بیع فاسد ہے. یہ تو مطابق قیاس ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا. لیکن استحساناً جو ہے یہ بیع جائز ہے کہ للتعامل فیہ، تعامل کی وجہ سے یہ بیع جائز ہے کہ اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل درآمد ہے، اس لیے یہ بیع جائز ہے. اور تعامل جو ہے یہ قیاس پر غالب رہتا ہے.
بہت سی چیزیں ہیں قیاس کے اعتبار سے ناجائز، لیکن مسلمانوں کے تعامل کے اعتبار سے یہ جائز۔ جیسے کہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ پھل ظاہر ہونے سے پہلے خریدنا ناجائز۔ ابھی پھول ہی نکلے ہیں، اور مثلا ابھی آم کے جو پھول نکلے ہیں، پھل نہیں نکلا، لیکن اس کی بے خریدنا ناجائز۔ یا اگر پھل جو ہے نکل آیا ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے پھل نکلے ہوئے ہیں جو قابل انتفاع نہیں ہے، اس کی بے ناجائز ہے۔ اور کب جائز ہے کہ جس پھل میں صلاح ظاہر ہو جائے اس کی پھل جائز ہے، اس کی بے جائز ہے۔ اور آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ باغات کی بے جو ہے ہو رہی ہے کہ پھل نکلنے سے پہلے، بلکہ پھول آنے سے پہلے بھی بیچ دیتے ہیں کہ سال جو پھل آئیں گے ہم نے اتنے میں لیا۔ یہ تو معدوم کی بے ہے، اور معدوم کی بے ناجائز، یہ قیاس کا ہے۔ اس کے لیے باغات کی بے، باغات سے مراد کے پھلوں کی بے جو ابھی نکلے نہیں ہیں، تو یہ قیاس کے مطابق بے جائز نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں اس پر تعامل ہے، تو تعامل کی وجہ سے اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے تو آج جو ہے حلال پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ قیاس کے اعتبار سے پھل آنے سے پہلے باغات کی بے جو ہے ناجائز، لیکن تعامل کی وجہ سے اس کی بے کے جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ ایسے ہی چمڑا خریدنا اس شرط کے ساتھ کہ اس کا جوتا بنا دے یا اس میں تسمہ لگا دے، تو یہ قیاس کے اعتبار سے یہ بے ناجائز، کیونکہ اس میں شرط لگانا ہے اور یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے، لیکن تعامل کی وجہ سے یہ بے جائز ہے۔ فسارا کسب کی صوب، یہ ایسے گویا جیسے کہ کپڑے کا رنگنا، کہ آپ جو ہے رنگریز کے پاس کپڑا لے کے گئے، کہا کہ یہ دوپٹہ ہے اس کو رنگ دو، اس نے کہا کہ 10 روپے لگیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو 10 روپے اس کی اجرت ہو گئی۔ حالانکہ اجارہ کسے کہتے ہیں کہ عین کو باقی رکھتے ہوئے اس سے انتفاع حاصل کیا جائے۔ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں رکشہ سائیکل وغیرہ رکھے رہتے ہیں، جس کو کرائے پر لینا ہے، گئے کہ سائیکل والے نے کہا فی گھنٹہ 1 روپیہ، 10 گھنٹہ چلائیں گے تو 10 روپیہ دینا ہوگا، پھر شام کو آپ سائیکل لا کر کے جمع کر دیجئے، اور جتنے گھنٹے استعمال کیے ہیں فی روپیہ 1 گھنٹہ کے اعتبار سے جو ہے اس کی اجرت دے دیجئے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ سائیکل لے گئے تھے تو سائیکل ویسے ہی لا کے واپس کیے ہیں، اس سے آپ نے انتفاع کیا، تو اس سائیکل سے انتفاع تو جائز ہے، لیکن عین شے کو ہلاک کر کے فائدہ حاصل کرنا یہ اجارہ نہیں ہے۔ اجارہ استہلاک عین پر ہوتا ہی نہیں ہے کہ عین کو باقی رکھتے ہوئے منفعت جو ہے حاصل کرنا، جیسے کہ سائیکل وہی باقی ہے، اور اس پر بیٹھ کر کے جو ہے یہاں سے ککر سنڈا یا دولی آپ نے سفر کیا ہے، اس سے آپ نے نفع حاصل کیا ہے، اور پھر گھنٹہ کے اعتبار سے اس کی یہ اجرت ہوئی ہے۔ تو بے ہوتی ہے عین شے کی، اور اجارہ ہوتا ہے عین شے کو باقی رکھتے ہوئے نفع کی۔ جیسے آپ نے گائے لیا اجارے پر کہ 1 مہینے کے لیے اپنی گائے ہم کو اجرت پہ دے دیجئے، ہم اس سے دودھ جو ہے پئیں گے، دودھ استعمال کریں گے، یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے کہ اجارہ ہوتا ہے عین شے کو باقی رکھتے ہوئے اس سے انتفاع حاصل کرنا، اور یہاں عین شے کو استہلاک ہے، باقی نہیں ہے، کیونکہ دودھ تو ہلا کر پی جائیں گے تو ہلاک ہو جائے گا وہ۔ کسب کی صوب، جیسے کہ کپڑے کا رنگنا، کہ یہ رنگریز کے پاس گئے کہ اس کو رنگ دو، تو رنگریز جو ہے اپنا رنگ پانی میں گھولتا ہے، پھر اس میں کپڑا ڈبوتا ہے، رنگتا ہے، تو یہ اب کپڑا جو پانی میں گھول دیا وہ اس کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ تو اجارہ یہاں رنگنا کیا ہے، عین شے کو باقی رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ عین شے کو ہلاک کرنے کے بعد جو ہے وہ کپڑے پر رنگ چڑھتا ہے، تو یہ تو اجارہ ہے نہیں، اس کی یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی خلاف قیاس جائز ہے۔ سارا کسب کی صوب، تو ایسے ہو گئے جیسے کہ کپڑے کا رنگنا، کہ یہ قیاس کے اعتبار سے تو ناجائز، لیکن تعامل کے اعتبار سے یہ جائز ہے۔ وَلِلتَّعَامُلِ جَوَّزْنَا الاستثناء، اور تعامل کی بنیاد پر ہم نے استثناء جائز قرار دیا ہے۔ آپ گئے کشیدہ کاری
جو کرتا ہے اس کے ہاں گئے، کہا ہمارا کرتا ہے، ہمارے کرتے پر ایسی ایسی ڈیزائن سے جو ہے آپ کشیدہ کاری کر دیجئے۔ اس نے کہا 100 روپے لگیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 100 روپیہ آپ نے دے دیا۔ کس چیز کے دیا ہے؟ کہ آپ کے کپڑے میں جو وہ کشیدہ کاری کرے۔ یہ بتائیے کہ جو کشیدہ کرے وہ موجود ہے کہ معدوم؟ وہ تو معدوم ہے، تو پھر معدوم کی بے کیسے جائز ہوئی؟ معدوم کی بے تو ناجائز، لیکن کہتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس جائز ہے۔ آپ گئے کمہار کے ہاں، کہا اس سائز کے مٹی کے برتن آپ بنا دیجئے، مٹی کے 1 درجن گلاس، 1 درجن پیالے، 1 درجن کپ۔ اس نے بتا دیا کہ 300 روپے ہوں گے۔ آپ نے 300 روپیہ نکال کے دے دیا۔ تو یہ تو بھی مٹی کے پیالے، گلاس، برتن یہ معدوم ہے، موجود نہیں ہے، اور آپ نے ان کو بنانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ تو آرڈر دینا خریداری ہی کرنا ہے، تو معدوم کی یہ بے ہے، اور معدوم کی بے ناجائز۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آرڈر دے کر کے بنواتے ان کو استثناء کہتے ہیں، اور بے استثناء یہ جائز ہے خلاف قیاس۔ کہتے ہیں ولی تعامل جوزنا الاستثناء، اور تعامل کی بنیاد پر ہم نے استثناء کو جائز کر دیا۔ والبیع الی النیروس والمہرجان وصوم النصارى وفطر الیہود اذا لم یعرف المتبائنان ذلك فاسد۔ اور نیروس اور مہرجان اور عیسائیوں کے روزہ اور یہودیوں کی عید کی میعاد تک جو ہے مبیع کے ثمن کی ادائیگی پر بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کوئی سامان خریدا اور پیسے کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر کر دیا کہ نیروس، جس کو نوروز کہتے ہیں، یہ اس کا عربی ہے، اور مہرگان یہ غیر مسلموں کے سب تہوار ہوتے ہیں، یا عیسائیوں کے جو روزہ کا دن ہوتا ہے، یا یہودیوں کی عید کا جو دن ہوتا ہے، ان کی عید یا عیسائیوں کے روزہ یا مہرگان یا نوروز کے دن جو ہے بیع کی قیمت کی ادائیگی کا وقت مقرر کر لیا۔ نیروز یہ کہتے ہیں کہ موسم بہار کے پہلے دن میں وہ خوشی مناتے تھے، اور مہرجان جو ہے موسم خزاں کے پہلے دن میں خوشی مناتے تھے۔ تو یہ بیع ناجائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ثمن کی ادائیگی معروف نہیں بلکہ مجہول ہے۔ لیکن کب کہتے اذا لم یعرف المتبائنان، بائع اور مشتری کو جب یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی ادائیگی کب ہوگی، ذالک فاسد، اور یہ فاسد ہے لجہالت الاجل، میعاد کی مجہول ہونے کی وجہ سے، اور وہی مفضیۃ الی المنازعات فی البیع، اور بیع میں یہ نزاع کا سبب ہو سکتا ہے، لابتنائھا علی المماکثۃ، کیونکہ اس کی بنیاد ہوتی ہے مماکثت پر، آپسی جو ہے، الا اذا کانا یعرفانہ، مگر یہ کہ جب انہیں یہ معلوم ہے کہ یہودیوں کی عید کس دن ہے، کس تاریخ کو ہے، اور عیسائیوں کو روزہ کس دن ہے، اور مہرگان کس تاریخ کو ہے، نیروز جو ہے کس دن ہے، اگر اس کی معرفت دونوں کو ہے تب کوئی حرج نہیں، کیوں لکونہ معلوما عندہما، کیونکہ بائع اور مشتری کو ان کی میعاد معلوم ہے۔ او کان تعجیل الی فطر النصارى، یا اس کی ثمن کی ادائیگی کی میعاد عیسائیوں کی عید کے دن متعین ہو، بعد ما شرعوا فی صومہم، عیسائیوں کے روزہ کا آغاز کرنے کے بعد، لأن مدت صومہم بالایام معلومۃ، کیونکہ عیسائیوں کے روزے کے زمانے معلوم ہیں۔ اصل میں اگر ایسے ہی کہہ دیا کہ عیسائی جب روزہ رکھیں گے تو یہ تو مجہول ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیا عیسائیوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، مثلا کہ 1 جولائی سے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، اب کسی نے ثمن کی ادائیگی کی میعاد مقرر کی کہ عیسائیوں کی جس دن عید ہوگی، اور ان کا روزہ 50 دن کا ہوتا ہے، تو 1 جولائی سے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، تو 31 دن یہ ہو گئے، اور 19 اگست تک ان کا روزہ رہے گا، اور 20 اگست کو ان کی عید رہے گی۔ اس طریقے سے یہ معلوم ہے۔ تو روزہ شروع کرنے کے بعد اگر عیسائیوں کی عید کے دن ثمن کی ادائیگی مقرر کی جائے تو یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز، کیونکہ یہ معلوم ہے، ولا جہالۃ فیہ، تو اس میں کوئی جہالت نہیں ہے۔ قال ویجوز البیع الی
قدوم الحاج، اور بیع جائز ہے حاجیوں کے واپسی، بیع جائز نہیں ہے جبکہ ثمن کی ادائیگی حاجیوں کی واپسی تک ہو۔ مثلا اس طرح خریدا کہ جب حاجیوں کا قافلہ جس دن واپس آئے گا اس دن ہم ثمن کی ادائیگی کریں گے، تو یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ پہلے زمانے، لیکن یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے، پہلے زمانے میں حاجیوں کا قافلہ پیدل، اونٹ، گھوڑے سے سفر کرتا تھا اور کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے، جانے سے پہلے ہی واپسی کی تاریخ مقرر ہو جاتی، ابھی اپنے وطن ہی میں ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ روانگی کس تاریخ کو ہے، اور وہاں سے جدہ سے یا مدینہ شریف سے فلائٹ کس تاریخ کو ہوگی، اپنے ایئرپورٹ پر کتنی ٹائم پہنچیں گے اور گھر کب پہنچیں گے، پل پل کی خبر رہتی ہے۔ تو اس زمانے میں اگر اس طرح طے کریں کہ جس دن آپ حج کر کے واپس آئیں گے اس وقت جو ہے ثمن کی ادائیگی کی جائے گی، تو یہ جائے۔ وَكَذَلِكَ إِلَى الْحَصَادِ وَالضِّيَاعِ، ایسے ہی جو ہے کھیتی کے کٹنے اور کھیتی کی دوائی اور قطاف انگور توڑنے، والجزاز، اور جو ہے بھیڑ کے جسم پر کے بال جو ہے کاٹنے کے وقت اگر ثمن کی ادائیگی متعین کی جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ لأنها تتقدم و تتأخر، کیونکہ کھیتی کا کاٹنا، دوائی، یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اس کی تاریخ معلوم نہیں۔ وَلَوْ كَفَّلَ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، اگر کسی نے کسی کی کفالت کی ان اوقات میں تو جائز ہے۔ مثلا زید نے بکر سے کوئی سامان خریدا اور کہا کہ ہم جو ہے پہلی شوال کو قیمت ادا کر دیں گے، لیکن ادا نہیں کر پا رہا، تو خالد نے اس سے کہا کہ یہ اگر نہیں ادا کر دیں تو میں ان کا کفیل ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ تو اگر کسی نے کفالت کی ان اوقات میں تو جائز ہے، اگرچہ یہ مجہول ہے کہ کھیتی کب کٹے گی، کہا کہ جس دن کھیتی کٹے گی میں دے دوں گا، اور کفیل نے کہا جس دن ہماری کھیتی کی دوائی ہوگی ہم جو ہے تو ان کے اوپر تمہارا جو قرضہ ہم ادا کر دیں گے، تو کفالت تو کر رہا ہے لیکن اس کی بھی میعاد معلوم نہیں کہ، لیکن کفالت جائز ہے۔ کیوں؟ لأن الجہالۃ الیسیرۃ متحملۃ فی الکفالۃ، کیونکہ کفالت میں تھوڑی سی جہالت کی گنجائش ہے، کہ کفالت تھوڑی سی گنجائش کو برداشت کر لیتا ہے۔ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ يَسِيرَةٌ، اور یہ جہالت تھوڑی ہے، مستدرکۃ، اور اس کا تدارک ممکن ہے، لاختلاف الصحابۃ، اور حضرات صحابہ کرام کا اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے کہ اس بیع کے جواز کے قائل تھیں، یہ کفالت کے جواز کے قائل تھیں کہ اگر مدت مجہولہ تک کفیل ہو تو جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے عدم جواز کے قائل تھے۔ تو جب اس میں اختلاف ہے تو ظاہر ہے کہ کفالت میں تھوڑی سی جہالت یہ قابل برداشت ہے۔ وَلِأَنَّهُ مَعْلُومُ الْأَصْلِ، اور کہتے اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے تو یہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انہا تتحمل الجہالۃ فی اصل الدین، کہ اصل دین میں تھوڑی سی جہالت یہ قابل برداشت ہے۔ کیسے؟ بِأَن تَكَفَّلَ بِمَا ذَابَ عَلَى فُلَانٍ، مثلا آپ نے خالد سے کہا کہ زید کے اوپر تمہارا جتنا واجب ہے سب کا میں کفیل ہوں، تو جتنا مال جو ہے زید کے اوپر واجب ہے آپ کو معلوم نہیں، لیکن آپ نے خالد سے کہا جتنا تمہارا زید کے اوپر واجب فی ذمہ ہے سب کا میں کفیل ہوں۔ تو دیکھیں جب اصل دین میں جہالت جو ہے قابل برداشت ہے تو ففی الوصف اولا، تو وصف میں بدرجہ اولا اس کی جہالت قابل برداشت ہوگی، بخلاف البیع، برخلاف بیع کے۔ فإنه لا يتحملها فی اصل الثمن، کیونکہ بیع میں اصل ثمن کی جہالت متحمل نہیں۔ فقضا فی وصفہ، ایسے اس کے وصف پہ یعنی ادائیگی کی تاریخ میں اگر جہالت ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں۔ بخلاف ما اذا باع مطلقاً، برخلاف کہ اگر کسی نے مطلقاً بیع کی، ثم اجل الثمن الى هذه الاوقات، پھر ان اوقات تک ثمن کو مؤجل کیا، حیث جازا، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لأن هذا تعجیل فی الدین، کیونکہ یہ دین کو جو ہے کہ میعاد مقرر کرنا ہے۔ وهذه الجہالۃ فیہ متحملۃ،
اور اس جہالت کی یہ متحمل ہے بے منزلت الکفالت، جیسے کہ کفالہ میں، کہ کفالہ میں بھی جہالت کیا ہے، قابل برداشت ہے اور اس کا جواز ہے۔ ولا کذالک اشتراطہ فی اصل العقد، لیکن اصل عقد میں جہالت کو شرط کرنا اس جائز نہیں ہے، لأنہ یبطل بالشرط الفاسد، کہتے ہیں اس لیے کہ شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔